دعا کی توفیق۔ جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب مقدر بدلنے کے معجزے کرتا ہے۔ دعا کی توفیق کس سے دینا ہے اس کا فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن دعا میں کیا مانگنا ہے اس کا فیصلہ اس نے تمہیں دیا ہے۔ تمہیں جو کچھ بھی چاہیے بس مانگ لو اللہ سے۔ ناممکن اور ممکن کے وسوسوں سے دور آ کر بس مانگ لو۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہے، کیونکہ تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ ہوگا وہی جو تم چاہو گے، مگر ہوگا تب جب اللہ چاہے۔ بے خوف توکل جس سے دعا مانگنا آتا ہے اس سے سب مل جاتا ہے، وہ سب پا لیتا ہے۔ یہ سب جو رکاوٹیں آج ہے یہ اس لیے نہیں ہے تاکہ تمہارا اللہ پر توکل کمزور پڑ جائے، بلکہ یہ تو اللہ پر تمہارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے تاکہ تم ہر حال میں توکل کرو۔ اور جب تم ایسا بے خوف یقین کرنا سیکھ جاتے ہو تو اللہ ان وسیلوں سے دعائیں قبول کرتا ہے جہاں سے کسی نے بھی سوچا نہیں ہوتا، تم نے بھی نہیں۔ جس یقین کے ساتھ تم اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو عرش کی جانب اٹھاتے ہو نا، ایک دن اسی یقین پر غم کے بادل چھٹ جائیں گے اور تمہیں آرام مل جائے گا، مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جسے تم نے عمر بھر کا درد سمجھ لیا ہے، اس درد کے سامنے تمہاری دعائیں ڈھال بن کر کھڑی ہو جائیں گی اور حالات بدل جائیں گے۔ شدت سے ماندی ہوئی تمہاری دعائیں ریگان نہیں جائے گی۔ وہ تو جہان کا مالک نہ تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی موڑتا ہے، نہ ہمیں ہماری برداشت سے زیادہ آزماتا ہے، اور نہ ہی ہمیں بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اس کی طرف سے ہمیں مدد ہمیشہ آتی ہے۔ الودود ہے نا وہ، ہمیشہ کے لیے تڑپتا کیسے چھوڑ دے گا۔ اس کا تو وعدہ ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا، تو پریشان نہ ہوا کرو، وہ تمہارے ساتھ ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ ماضی کی یادوں کو ساتھ لے کر چلنا مشکل ہے، ان زخموں میں اب بھی تیس سے اٹھتی ہے۔ وجود بکھرتا ہے تو سمیٹنا ناممکن سا لگتا ہے۔ تلخ لہجے اور رویے دل و ذہن میں گھومتے رہتے ہیں، پر یہ سب ہماری برداشت میں ہوتا ہے، اس لیے ہم ان سب سے گزرتے ہیں اور مضبوط ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی کے ذریعے اللہ کے بھی قریب ہو جایا کرتے ہیں اور اس دنیا کی فکر سے آزاد ہو کر آخرات کی فکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ ضرور سنے گا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ تمہاری دعائیں کبھی قبول نہیں کرے گا؟ اور تم نے یہ کیسے سوچ لیا وہ یہ چاہتا ہے کہ تم مایوس ہو جاؤ؟ اللہ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ اگر امید کا ایک دروازہ بند کر دیتا ہے، اس کے بدلے 10 دروازے اور کھول دیتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، ان دروازوں کو دیکھ وہی سکتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ دعائیں تو کبھی رد نہیں کی جاتی نا، پھر کیوں گھبراتے ہو؟ اس چھوٹی سی تاخیر سے کیوں سوچتے ہو اللہ تمہیں سن نہیں رہا؟ اللہ تو تمہاری ہر تکلیف سے واقف ہے نا۔
وہ جانتا ہے نا تمہارے دل میں کیا ہے، اس نے دیکھا ہے نا تمہیں اس وقت بھی صبر کرتے ہوئے جب تمہارے لیے صبر کرنا مشکل تھا۔ تب اللہ ہی تھا نا جس نے تمہیں سنبھالا، جس نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو یقین رکھو آج بھی وہ تمہیں اکیلا نہیں کرے گا، وہ آج بھی تمہیں بہت محبت سے سنتا ہے۔ تم جاؤ تو اس کے پاس، اللہ سے اللہ کو ہی مانگو، تب اللہ مل جائے گا، وہ تم سے راضی ہو جائے گا، پھر تمہیں سب عطا کر دے گا۔ جانتی ہوں میں تمہاری دعاؤں میں بھی بار بار ناکامیاں آ رہی ہوں گی، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ اللہ کا راستہ ہی چھوڑ دے، کیونکہ یہ ناکامیاں تو نصیب والوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ درد ہمیں اللہ کے قریب رکھتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کسی نہ کسی موڑ پر وہ کوئی بہانہ، کوئی مشکل بھیج کر بندے کو اپنا پاس بیٹھائے رکھتا ہے۔ دعا کی طاقت تو کبھی کام نہ سمجھو، ایک دعا ہی ہے جو آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ دیر میں خیر ہے، ہم اکثر ایک چیز کو لے کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں، وہ ہے دیری۔ ہم اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، ہم اللہ سے خوب شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ عربی زبان میں دیری کو کہتے ہیں تاخیر، اور اچھا کام کو کہتے ہیں خیر۔ کیا آپ نے غور فرمایا کہ تاخیر کیا آخر میں خیر آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہر دیری میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اللہ کی طرف سے کی گئی ہر دیری ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ لیکن ہم ہے کہ اس دیری کے غلط معنی کو لے لیتے ہیں کہ شاید اب دیر ہو چکی ہے، اب میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ خیر کو معاملہ کر رہا ہے تمہارے ساتھ، اور تم ہو کہ اللہ سے گلے پر گرا کر رہے ہو۔ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ چیزیں ہمارے متعلق ہو، پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ذات اوپر ہے وہ بہتر جانتی ہے سب کچھ، اسے سب معلوم ہے ہمیں کیا چیز دینی ہے اور کس وقت دینی ہے۔ لیکن ہم ہمیشہ جلدی میں ہوتے ہیں، پر اللہ ہمیں بالکل صحیح وقت پر نوازتا ہے، اور نوازتا ضرور ہے۔ بیٹھے بیٹھے تو آسانیاں مقدر کا حصہ نہیں بنتی، ہر چیز محنت مانگتی ہے۔ روزی چل کر تو پاس نہیں آئے گی، ہمیں بھی اسے تلاش کرنا ہوگا۔ رزق تو ہمارے حصے کا ہمیں مل جائے گا۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے جسم کی ضروریات کو پورا کر ہی دیتے ہیں، لیکن کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت تو کرنی ہوتی ہے۔ مشکلیں آئیں گی اور مایوس ہو کر بیٹھ جانے سے وہ چلی تو نہیں جائیں گی، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، آنسو کو پوچھ کر اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ مدد کہیں سے نہیں مل رہی تو اللہ سے مانگنا ہوگا، وہ تو ہر وقت موجود ہے مدد کے لیے، بس ہمارے پکارنے کی دیر ہے۔ معجزائے بھی اٹھی تو نہیں ہوتے، اس کے لیے بھی تو آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ چاروں طرف کی ناکامی کے باوجود بھی
यकीन रखना होता है। नामुमकिन लगने के बाद भी मुसलसल उसके दर पर दस्तक देते रहना होता है। परिंदे भी बेखौफ होकर उड़ान भर लेते हैं। मंजिल का पता नहीं होता, लेकिन सफ़र पर निकलते हैं और उनके रास्ते में भी बहुत सी रुकावटें आती है। वो तो इतने से मखलूक है अल्लाह के, क्या उसकी मेहनत तुम्हें नज़र नहीं आती? उसे बहुत मेहनत के बाद आसानी मिलती है और फिर वो शाम अपने घर पर सुकून से सोता है। उस सुकून के लिए हमें भी मेहनत करनी है।